بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے 3 کام ضرور کرنا۔ آج وہ ملے گا جو ساری عمر نہ ملا، پورا سال دولت ملے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص بھی یہ 3 کام کر لیتا ہے، اگلا پورا سال، کیونکہ محرم الحرام سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، تو جو بندہ اس سے پہلے یہ 3 کام کر لیتا ہے تو پورا سال اللہ تعالیٰ اس بندے کو غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔ اگلا پورا اسلامی سال اس کے گھر والوں کو مال و دولت سے بھر دیتا ہے۔ اور جو بندہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام کرے گا، کبھی بھی پورا سال اس کی جیب سے پیسے نہیں ختم ہوں گے، دولت نہیں ختم ہوگی، کیونکہ یہ بڑا خاص اللہ والوں کا بتایا ہوا اعتراض ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اور دوستو، اس کام کو ہم سب کر رہے ہیں، یہ 3 کام ہر کوئی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سب یہ کام کر رہے ہیں اور لوگ تو انتظار میں ہیں کہ کب ہمیں یہ موقع ملے گا اور کب یہ وظیفہ ہم کریں اور یہ 3 کام کریں اور ہم بھی اگلا پورا سال خوشحال رہ سکیں۔ جو بھی خوشحال رہنا چاہتا ہے، جو بھی برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، جو بھی اپنے گھر میں اور اپنی طبیعت میں سکون چاہتا ہے، وہ بندہ یہ 3 کام لازمی کرے گا، کیونکہ دیکھیں یہ 3 کام کرنے سے ایک تو بڑی سے بڑی حاجت بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے، بڑے سے بڑا دکھ اور تکلیف ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیتا ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے جس نے یہ عمل کیا یا جس کے گھر میں یہ بات آئی ہے، تمام گھر والوں کے مقدر کو سنوار دیتا ہے۔ اتنا کمال کا عمل، اتنے کمال کے یہ 3 کام، تو دوستوں سب سے پہلا کام کیا ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا، بڑی توجہ طلب بات ہے، بڑا اہم نکتہ بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ اللہ والوں کا خاص ہے، تو اس کو خاص ترتیب کے ساتھ ہی کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ اپنی من مانی اور جب باتوں میں کریں گے، اپنا طریقہ اختیار کریں گے، تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر ابھی جا سکتے ہیں وہ شخص جو مقدر کھلوانا چاہتا ہے، جو قسمت کو سنوارنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس ذریعے سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے، کسی بھی مشکل میں ہے اس سے نجات چاہتا ہے، مقروض ہے تو قرضے سے نجات چاہتا ہے، کسی غم میں ہے تو غم کو دور کرنا چاہتا ہے، پریشانی میں ہے تو پریشانی کو دور کرنا چاہتا ہے، تو یہ 3 کام لازمی کرے۔ سب سے پہلا کام استغفار ہے۔ محرم نیا سال آنے سے پہلے استغفار کر لے، کتنی بار کرے، کیسے کرے، اس کی تفصیل بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ 2 کام اور کرنے ہیں۔ ایک کام تو استغفار کرنا ہے، استغفار بھی میں بتا دیتا ہوں کہ کون سا پڑھیں تو فوراً دعاؤں کی قبولیت ہوگی، گناہ مٹ جائیں گے، گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، تو پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے، مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سب سے اہم چیز ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنا، تو ان 3 کاموں کے ذریعے جو بندہ بھی اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا بندہ، اللہ کو راضی کرنے والا بندہ پورا سال کامیاب رہتا ہے۔ تو اب ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہوتا، اور وہ سال کا پہلا مہینہ، اور ماہ ذوالحج یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، تو اب آخری لمحات ہیں، یہ سال ختم ہونے والا ہے، نیا اسلامی سال شروع ہونے والا ہے، تو ہم مسلمان اسلامی سال کو بھی مانتے ہیں، قمری سال کو بھی مانتے ہیں، اور دوسرے سال کو بھی، انگریزی سال کو جسے ہم کہتے ہیں، اس کو بھی مانتے ہیں، تو یہ چاند کے اعتبار سے سال ہوتا ہے، وہ سورج کے اعتبار سے سال ہوتا ہے، تو یہ چاند کے اعتبار سے جو سال ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ کی زندگی چاند کی طرح روشن ہوتی ہے۔ دیکھیں چاند کی روشنی ٹھنڈی ہوتی ہے،
تو آپ کی زندگی میں بہار آتی ہے، آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین، محرم الحرام یہ حرمت والا مہینہ ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے بعض دنوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض راتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بعض دنوں کو اللہ تعالیٰ نے، بعض لمحات ہوتے ہیں، بعض گھڑیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے باقی گھڑیوں کے اوپر فضیلت عطا کی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو ایک تو سال کا پہلا مہینہ ہے، اور دوسرا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح خاندان اہل بیت کی شہادتیں ہوئی۔ ان میں یوم عاشورہ کا بھی آتا ہے۔ تو یہ وہ کتنا بابرکت دن ہے کہ ماہ محرم الحرام کے جس کو حرمت والا مہینہ کہا گیا ہے، اور اس مہینے کی فضیلت اگر دیکھنی ہو تو آپ احادیثوں کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ میں بتاؤں تو وقت بہت چاہیے، لیکن ہم اس طرف نہیں بڑھتے۔ بس یہ 3 کام بتا دیتا ہوں، اگر یہ کر لو گے تو انشاءاللہ زندگی آپ کی آسان ہو جائے گی، مشکلیں آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں گی۔ اور اس بات کی گارنٹی ہے، پہلا کام استغفار ہے۔ تو استغفار کیسے پڑھنا ہے؟ تو یہ قابل احترام مہینہ سمجھا جاتا ہے ناظرین۔ اس میں جنگ وغیرہ اس طرح کی ساری چیزیں منع تھی، تو آج بھی اس مہینے کے اندر البتہ جائز تو ہیں، لیکن پھر بھی ان مہینوں کی حرمت برقرار ہے۔ تو ناظرین، جب پانی سر سے گزر جائے تو پھر کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اب موقع ہے، اب اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 3 کام کریں، اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی بھی کیسے آسان ہوتی ہے۔ اب اس سے پہلے آپ نے استغفار کرنا ہے۔ استغفار ذرا سمجھیے گا کہ کون سا استغفار آپ پڑھیں گے تو آپ کی قبولیت ہوگی۔ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 70 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ وہ استغفار جو بتاؤں گا وہی پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ نہیں پڑھنا، بڑا استغفار کریں گے، کیونکہ بڑی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، بڑی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، وہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، آپ وہ بھی ہونے والا ہے۔ اس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ سید الاستغفار، اس کے ذریعے خاتمہ بالخیر نصیب ہوتا ہے۔ اگر ایک ساتھ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، مال اولاد میں برکت، تجارت میں ترقی کے لیے بھی بے حد مجرب ہے۔ پورا سال ترقی رہے گی، پورا سال گھر میں دولت رہے گی، پورا سال گھر میں رزق کی فراوانی رہے گی، پورا سال کبھی گھر سے رزق دولت ختم نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، اس لیے اس کمال کے وظیفے کو جو بندہ بھی کرے گا، انشاءاللہ رحمت سے مالا مال ہو جائے گا، برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ اور یہ جو استغفار میں بتانے لگا ہوں، یہی استغفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود استغفار پڑھتے تھے، حالانکہ حضور کو ضرورت نہیں استغفار کی، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود استغفار پڑھتے تھے۔ تو ناظرین، یہ کس لیے تھا؟ یہ ہمارے لیے سبق تھا۔ حضور ہمیں بتانا چاہتے تھے کہ استغفار کو لازم پکڑو، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کے غضب، اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ یہ والا جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے رخ پھیر لیا ہے، رزق نے مجھ سے رخ پھیر لیا ہے۔ آج بھی بڑے بڑے اللہ والے جو ہیں اسی عمل کو بتاتے ہیں، اپنے شاگردوں کو، مریدوں کو، دوستوں کو، سب کو یہی عمل بتاتے ہیں، یہی عمل دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں بیٹا یہ 3 کام کر لیا کریں اور آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو پہلا کیا کرتے ہیں؟ وہ استغفار کا کہتے ہیں۔ دوسرا کام درود پاک پڑھنا ہے، اس کی بھی ایک لمٹ بتاؤں گا، ایک تعداد بتاؤں گا۔ یہ تیسرے نمبر پر جو کام بتاؤں گا بالکل آسان سا ہوگا۔ وہ ایک سورت ہوگی قرآن مجید کی،
اس کو آپ نے محرم سے پہلے یا چاند نظر آنے کے بعد اگر پڑھ لیا، محرم سے پہلے پہلے جو بات کہہ رہا ہوں اس کو ذرا سمجھیے گا۔ یہ 3 کام ہیں: استغفار، درود پاک، تیسرے نمبر پر ایک صورت ہے۔ استغفار کے اندر بڑے راز ہیں جو میں اب نہیں کھولنا چاہ رہا، میں پھر کسی موقع پر آپ کو بتاؤں گا، صرف اختصار کے ساتھ، تاکہ میں بھی اپنا وقت بچا سکوں اور آپ لوگ بھی توجہ کے ساتھ بات کو سن کر اپنا وقت بچا سکیں۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ جب دعا کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ سے عرض کرتے ہیں، رب سن لیتا ہے فریاد کو۔ دعا کے ساتھ ساتھ یہ 3 کام ہرگز نہیں چھوڑنے۔ اس کو پھر آپ کو میں بتاؤں گا کہ چاند رات کو آپ نے کیا کرنا ہے۔ اگر وہ کام کر لیں گے انشاءاللہ گارنٹی شدہ کبھی آپ کی جیب سے پیسے ختم نہیں ہوں گے۔ 3 کام تو کرنے ہی کرنے ہیں، یہ تو چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ تو سمجھ لیں دنیا کے خوش نصیب انسان ہے، اللہ بدبختی کو نیک بختی میں بدل دے گا۔ اتنی کمال کی یہ صورت ہے، سورۃ اخلاص اس کا نام ہی ہے۔ دیکھیں تو صبح اخلاص، آپ کے اندر اخلاص پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی، رحمت پیدا ہوگی۔ تو ناظرین، اسی طرح حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص نے شفیع معظم کی بارگاہ میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت میں عرض کیا کہ حضور مجھے محتاجی نے گھیر رکھا ہے، گھر میں رزق نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار کو پڑھو، اور دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورۃ اخلاص کا پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی کہ میرے پاس دنیا نہیں آتی، ایک نے کہا محتاجی ہے۔ حضور نے دونوں کو الگ الگ عمل بتائے، اور دونوں عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک کو سورۃ اخلاص اور دوسرے کو یہ استغفار۔ اب یہ دونوں عمل آپ جب کریں گے تو پھر دونوں طاقتیں آپ کو ملیں گی۔ ٹھیک ہے، استغفار بھی آ گیا، درود پاک پڑھیں گے، تیسرے نمبر پر یہ صورت پڑھیں گے جو حضور نے اس صحابی کو بتائی۔ اب پڑھنے کا طریقہ بھی میں بتاؤں گا۔ اب یہ جو آپ نے پڑھنا ہے اور دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں۔ اور پھر جب اس شخص کے پاس دنیا آئی، پھر وہ حیران ہوا، پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ اتنی دنیا آئی ہے کہ اب سمجھ نہیں آتی کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں۔ تو آپ ناظرین اس کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں اور اس کو عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں وقت بڑے خاص ہوتے ہیں، بڑے اہم ہوتے ہیں، اور جب عمل کرنا ہے تو کوشش کرنی ہے اس عمل کے دوران کسی کے ساتھ بات چیت نہ کریں، کسی کے ساتھ گفتگو نہ کریں، اور جب عمل مکمل پھر جس کے ساتھ چاہے جو چاہے اس کے ساتھ کلام کرنا چاہیں آپ کرتے رہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب عمل شروع کر لیں اور یہ 3 کام شروع کر لیں تو پھر کوشش کریں خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، جب عمل مکمل ہو جائے، کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لگنے والا، بالکل مختصر سا وقت لگے گا۔ اگر اس میں آپ اس کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے تمہارے اوپر برسے گی۔ تو اب اس کو سید الاستغفار بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، اس کے اندر دیکھیں اب کتنی چیزیں موجود ہیں۔ یہ جو استغفار بتا رہا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، یہ بالکل مختصر سا ہے۔ اس کی تعداد میں بتا دیتا ہوں، پہلے جو تعداد بتائی اس کے مطابق بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ آپ اس کو ایک تسبیح پڑھ لیں، یعنی کہ 100 یا 70 بار، ٹھیک ہے، جو حدیث پاک میں تعداد ہے اس کے اوپر آپ برابر پڑھیں
اور یہ عمل بڑی تحقیق کے ذریعے بتایا ہے، اور اس کے ذریعے رہنمائی ملتی ہے، اور اس کے ذریعے مال و دولت ملتا ہے۔ تو اس کو آپ پڑھیں صبح کے وقت، انشاءاللہ دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ اس عمل کو فجر کے بعد کر لیں، یعنی کہ فجر کے بعد اذان ہو، نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اس عمل کو کریں انشاءاللہ۔ یہ تسبیح کو پڑھتے ہوئے زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، بالکل مختصر سی تسبیح ہے، آسان سی تسبیح ہے، اس کو پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے کمالات دیکھیں گے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے، اللہ کی پاکی بھی بیان کی گئی ہے۔ ان کے اندر بہت کچھ ہے، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم و بحمدی، استغفر اللہ۔ اس کو ملا کر آپ نے پڑھنا ہوتا ہے، یعنی کہ اتنے الفاظ بیان کو یاد کر لیں اور ان کو پڑھیں فجر کی نماز کے بعد، یا آپ کسی بھی وقت یہ 3 کام کر سکتے ہیں۔ اور اس کو آپ نے جب پڑھنا ہے تو اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ اول و آخر آپ درود پاک پڑھیں، یعنی کہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، آخر میں بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، درمیان میں آپ اس کی تسبیح پڑھیں۔ اب دوسرا طریقہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ درود پاک ہے، یہ درود پاک بالکل مختصر سا ہے، لیکن اس درود پاک کو غیبی مدد کا درود بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ استغفار آپ کسی بھی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ والا استغفار پڑھنا ہے، اگر کوئی شخص یہ نہیں پڑھ سکتا یا فجر کے وقت عمل پہ 3 کام نہیں کر سکتا جس نے عشاء کی نماز کے بعد کرنے ہیں، وہ اس کی جگہ پہ پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، فجر کے بعد پڑھیں، یہ 3 کام کریں، اور پھر آپ نے جو پہلے بتایا وہ کرنا ہے۔ عشاء کے بعد کریں تو پھر یہ پڑھنا ہے، اس کو 70 بار پڑھیں گے، اس کو 100 بار پڑھیں گے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے، دونوں طریقے اللہ والوں کے بتائے ہوئے ہیں، دونوں طریقوں میں سے جو آپ کو آسان لگے آپ کر لیں۔ جس کے پاس وقت ہے وہ فجر کے بعد پڑھے۔ تو یہ اللہ والے الفاظ ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جس کے پاس وقت فجر کے ٹائم نہیں ملتا وہ عشاء کے بعد پڑھ لے، رات کو سونے سے پہلے یہ 3 کام کر لے، صرف 3 دن کر لے۔ اگر محرم اس دوران شروع بھی ہو جاتا ہے تو اس کو 3 دن مکمل کر لے، یا صرف ایک بار ہی کم از کم کر لے کہ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بیٹھے باوضو ادب کے ساتھ، اور سب سے پہلے درود پاک پڑھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اس کے بعد اب ذرا سمجھیے گا، ایک لفظ سمجھانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے استغفار عشاء کے بعد پڑھنا ہے، تو 70 بار فجر کے بعد پڑھنا ہے، تو جو بتایا ہے اس کو 111 بار۔ اس کے بعد جو درود پاک بتانے لگا ہوں اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اس کی تعداد بھی آپ نے 111 بار اس کی تعداد جو بتانے لگا ہوں پھر ایک دفعہ سن لیں، درود پاک کو بھی سن لیں اور اس کی تعداد بھی سن لیں۔ یہ بڑا کمال کا درود پاک ہے۔ اس کے بارے میں تو یہاں تک ہے کہ جو بندہ اس کو ایک بار پڑھتا ہے اس کو 5 فائدے فوراً ہوتے ہیں۔ ایک تو رزق میں برکت ہو جاتی ہے، دوسرا تمام کام آسان ہو جاتے ہیں، تیسرے نمبر پر مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، چوتھے نمبر پر مخلوق اس سے محبت کرتی ہے، 5ویں نمبر پر بھی کبھی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ اس کے 5 فائدے ہیں، اور اس کو یاد کریں، اور بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے صوفی، بڑے بڑے اللہ والے اس کو ورد میں رکھتے ہیں، اور ان کے حالات آج ان کے پاس پتہ نہیں کتنے کتنے لاکھوں کروڑوں ہیں، وہ کسی کی برکتیں ہیں، درود پاک کی برکتیں ہیں، کیونکہ رب العالمین کی رحمت برستی ہے، درود پاک قبول ہی قبول ہے۔ ایک واقعہ میں بتاؤں،
ایک شخص مقروض تھا، اس کے اوپر بہت زیادہ قرض تھا اور اس کے پاس قرض ادا کرنے کے پیسے نہیں تھے۔ فیصلہ قاضی کی عدالت میں چلا گیا۔ اب جج نے کہا کہ 1 مہینے کا ٹائم ہے، اس سے پہلے پیسے دے دو ورنہ تمہارے خلاف کارروائی ہوگی، تمہیں قید کر دیا جائے گا یا جو بھی سزا مقرر کی جائے گی اب وہ پریشان ہو کر مسجد میں جا کر اس نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے۔ سبحان اللہ، مقدر چمک جاتا ہے، کیسے وہ خوش نصیب لوگ تھے جن کے خواب میں میرے آقا تشریف لاتے ہیں۔ دعا کریں ہم سب کے خواب میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے نصیب ہو جائیں۔ آمین تو ضرور لکھیں۔ ناظرین اس بات پہ تو آمین لکھ دیں۔ اور پھر ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں میرا وزیر ہے، فلاں جگہ ایک شخص ہے، وہ وزیر ہے، اس کے پاس جائیں، جا کر میرا کہیں اور اس کو بتائیں کہ آپ روزانہ فجر کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتے ہیں۔ اس کا علم یا آپ کو ہے یا خدا کو ہے۔ اور جب اس نے بتایا یہ علامت بتائی تو اس نے کہا بتاؤ کتنا مانگتے ہو تمہیں دوں۔ اس نے اس قرضے سے بھی کئی گنا زیادہ اس کو دیا۔ پھر وہ جس نے قرضہ لینا تھا اس نے قرضہ معاف کر دیا۔ جس جج کے پاس گیا اس جج نے کہا کہ میں بھی تمہیں اپنی طرف سے اتنا انعام دیتا ہوں، تو اتنا خوش نصیب ہو جاتا ہے وہ شخص جو درود پاک پڑھتا ہے۔ درود پاک ذرا سنیے گا، مختصر سا پڑھنا کتنی بار ہے؟ 111 بار، صرف 111 مرتبہ تعداد بتا دی، اس کے مطابق پڑھیں۔ استغفار پڑھیں۔ واقعی چیزیں اسی طرح ہیں، صرف جو عشاء کے بعد تبدیل کرنا ہے، عشاء اور فجر میں، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آپ نے فجر کے وقت کیا، اس کی ترتیب یہ ہوگی، عشاء کے ٹائم کیا تو اس کے اندر استغفار یہ ہوگی، باقی درود پاک کی تعداد اور سورہ کی تعداد یہ دونوں صبح میں پڑھیں یا شام میں پڑھیں، اس کی برابر ہوگی۔ تو یہ 3 کام ہیں، آپ صبح میں کریں، شام میں کریں، آپ کی مرضی ہے، آسانی ہو آپ اس کو ذرا سمجھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ اتنا سا درود ہے، اس کو آپ نے جب 2-4 مرتبہ اس کو پڑھ لیں گے، یاد کر لیں گے، پھر آپ کی زبان پر جاری ہو جائے گا، پھر آپ کو مشکل ہی نہیں ہوگی۔ ایک بار ہی، ایک دن ہی عمل کر لیں، اس کے بعد روزانہ چاہے اس کو صرف 1 بار پڑھ لیا کریں، صرف روزانہ چاہے اکیلا 11 بار پڑھ لیا کریں یا 1 بار ہی، اس کو پڑھنے کے بڑے فائدے ہیں۔ صرف 1 بار بھی جو بندہ روزانہ اس کو پڑھ لیتا ہے اس کو بڑے فائدے ملتے ہیں۔ تو آپ اس کو روزانہ صرف 11 بار پڑھ لیا کریں، اور باقی چند چیزیں جو استغفار بتا رہا ہوں اس کو آپ پڑھ لیا کریں، اور پھر اس کو جو صورت بتانے لگا ہوں اس کو بھی آپ 10 بار پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ تینوں چیزوں کو آپ روزانہ 10 بار پڑھ لیا کریں یا 11 بار پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کی مرضی ہے۔ یا 10 یا 11 کی تعداد کو ذہن میں رکھیے گا، یعنی کہ پہلے آپ 10 مرتبہ استغفار پڑھیں گے، پھر 10 مرتبہ یہ درود پاک پڑھیں گے، پھر 10 مرتبہ یہ سورت پڑھیں گے، یہ بعد میں معمول رکھیں گے۔ تو جب تک یہ معمول آپ کا رہے گا، جب تک یہ معمول آپ کی زندگی میں رہے گا، انشاءاللہ کبھی گھر سے، جیب سے پیسے نہیں، دولت نہیں ختم ہوگی، اور جو زبان سے نکالیں گے اللہ تبارک و تعالی پورا فرما دے گا۔ یہ اس عمل کے کمالات ہیں، یہ اس کی برکاتیں، یہ اس کے معجزات ہیں، جو بھی اس کو نام دیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو آج سورت پڑھنی ہے اس کی تعداد تھوڑی سی زیادہ ہوگی، کیونکہ اس کے ذریعے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آج ہی تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ کتنے دروازے کھولیں گے؟
اللہ پاک اس بندے کے لیے 300 رزق کے دروازے کھول دے گا۔ رب کا ایک بھی دروازہ کھلا ہوا کافی ہوتا ہے، لیکن عمل اتنا کمال کا ہے، اللہ تبارک و تعالی 300 دروازے کھول دے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ 300 دروازے اس بندے کے لیے رزق کھول دے گا۔ اب کیونکہ یہ صورت اتنی کمال کی ہے، اس کی 4 آیات ہیں، یہ صورت اخلاص، اور بعد میں اس کو کیسے معمول میں رکھنا ہے اس کا میں ذکر کر چکا ہوں، اسی کے مطابق، اور آپ نے اس کو معمول میں رکھنا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ساری زندگی کسی کے محتاج نہیں ہوگی، کبھی مقروض نہیں ہوں گے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ لوگوں کو آپ پیسے دیں گے لیکن آپ کو کسی سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس لیے ناظرین، یہ فکر و فاقہ، تنگ دستی، بے روزگاری، غربت، یہ سب ختم ہو جائے گی۔ 2 چیزیں ذہن میں رکھیں، ایک یقین اور ایک توجہ۔ ایک یقین کے ساتھ کرنا، دوسرا توجہ کے ساتھ کرنا ہے، اور نیت کر لینی ہے، مالک پورا سال مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، میں تجھے راضی کرنے کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں، تیری محبت حاصل کرنے کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکات دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالی کا کیسا فضل اور رحمت اس کی برستی ہے۔ تو چاہے آپ استغفار کو روزانہ 70 بار بھی پڑھتے رہیں تو کمال ہے۔ جو آپ کو بتایا، عشاء کے بعد اس کو 70 بار پڑھ لیں روزانہ، اور یہ درود پاک جو بتایا اسی تعداد میں، اور اسی صورت کو بھی اس تعداد میں پڑھنا چاہیے، تو سارا سال بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ مختصر تعداد بتائی ہے تاکہ آپ اپنے پاس اس کی برکتیں محفوظ رکھ سکیں، اور اگر اس تعداد میں آپ پورا سال پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی تو پھر تو کیا ہی بات ہے، تو پھر تو آپ سب کو پیچھے چھوڑ جائیں گے۔ زبان میں تاثیر، لوگوں میں محبت، سب کچھ آپ کو ملے گا، بس آپ کی زبان سے نکلنے کی دیر ہوگی، اللہ تبارک و تعالی پورا فرما دے گا۔ اتنے کمالات کے یہ اعمال ہیں، وہ وظائف ہیں کہ کیونکہ یہ سورۃ اخلاص کی 4 آیات، یہ 4 صحابہ خلفائے راشدین جن کو کہا جاتا ہے، یہ سب سے عالی شان صحابہ میں جن کا مقام ہے، رسولوں اور نبیوں کے بعد وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کی پیشانی پر اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے، اور حضرت عمر فاروق جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیا، اس کی پیشانی پر اللہ الصمد لکھا ہوا ہے۔ حضرت عثمان کی پیشانی پر لم یلد ولم یولد لکھا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرت علی المرتضیٰ کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے، اور یہ بات حضور نے قسم کھا کر فرمائی، تو آپ نے اس صورت کو، اس بابرکت صورت کو آپ نے صرف اور صرف 200 مرتبہ پڑھنا ہے، یا 100 بار پڑھ لیں یا 200 بار پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن زیادہ پڑھیں گے تو لیکن پہلے دن آپ نے 200 بار پڑھنا ہے، باقی آپ کی مرضی۔ اس کے بعد 100 بار رکھنا چاہتے ہیں معمول میں 100 بار، 10 بار رکھنا چاہتے ہیں 10 بار، لیکن پہلے دن یہ جو کام کریں گے، لیکن اس کا ترتیب یہ بھی یہی ہوگی جو میں نے آپ کو بتائی، اس کی تعداد زیادہ میں پڑھیں گے، تو اس کے بعد آپ تھوڑی تعداد میں بھی اس کو جاری رکھ سکتے ہیں، اسی تعداد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔